اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سارے لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کچھ ایسا وظیفہ ملے جو بہت تیزی سے کام کرے اور ہو بھی بڑا شارٹ اور بہت ایسا ہو کہ لمبے لمبے وظیفے نہ کرنے پڑیں، بہت مختصر سا ہو اور اس میں اثر ایسا ہو کہ جیسا فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ جیسے کرامات ہو جاتی ہیں، معجزات ہو جاتے ہیں، یا جیسے کچھ غیبی مدد اچانک ہو جائے، کچھ غیبی ایسا معاملہ ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک وظیفہ میرے پاس ہے جو کہ ہم اکثر اوقات کرتے ہوتے ہیں جب ہمیں بہت جلدی نتائج چاہیے ہوں اور جب ہم چاہتے ہوں کہ یہ والا جو کام ہے ہمارا، یہ والی جو ہماری خواہش ہے، یہ والا جو ہمارا مقصد ہے یہ پورا ہو جائے، جس کو کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم کانٹریکٹ عام زبان میں۔ ناظرین، مطلب یہ ہے کہ جلدی ہو جائے۔ فار ایگزامپل آپ کہیں نوکری لینے گئے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی وظیفہ وغیرہ نہیں پڑھا، آپ کو پتہ چلا کہ اس میں تو سیٹیں تو بہت کم ہیں، بندے زیادہ ہیں، تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ چند لفظ، 4-5 لفظ ہیں، بس سمجھ لیں کہ 4 ہی لفظ ہیں، یہ آپ نے بس پڑھ لینی ہے۔ جہاں پہ آپ کا کام رکا ہوا ہے، جس جگہ پر رکا ہوا ہے، بس فار ایگزامپل آپ دروازے میں داخل ہوئے انٹرویو کے لیے، نوکری کا معاملہ ہے، یا آپ کانٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے ساتھ، یا کوئی اور بھی معاملات ہیں آپ کے، تو بات نہیں بن پا رہی، تو آپ نے یہ صرف 4 لفظ پڑھ دینے ہیں اور وہاں پر ہی فضا میں ہی، بے شک بغیر کسی کے کہ کوئی دیکھے نا، آپ نے بے شک نہ بھی آپ دم کریں، نہ بھی پھونک ماریں، ویسے بھی آپ جب یہ لفظ ختم کریں گے تو بس یہ ہے کہ بسم اللہ اس کے بعد پڑھ لیں اور دیکھیں آپ کا کام کیسے ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ جب وہ جاب حاصل کرنے کے لیے گئے تو جاب ملنے کے چانسز نہیں تھے، تو انہوں نے جب یہ والے لفظ پڑھے، 4 لفظ، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے آفس میں جب وہ داخل ہوئے انٹرویو کے لیے، انہوں نے یہ بیٹھ کے سامنے پڑھ لیے، یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ یقین کیجئے کہ ان کو اسی وقت جو ہے اللہ رب العزت نے ایسی مدد کی کہ ان کو جاب مل گئی۔ اور بعض دفعہ جو رشتے کرنے والے ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل کہ ہاں جی رشتے والے آ رہے ہیں، وہ آ کے انکار کر دیتے ہیں، تو کام نہیں بن رہا، تو ان کے بیٹھے بیٹھے انہی کے سامنے بیٹھ کے ان کو پتہ نہ چلے 4 لفظ پڑھیں اور بس ہلکا سا بے شک دم کر دیں ایسے، دیکھیں میں نے بھی دم کیا، پتہ بھی نہیں چلا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، بس دم کر دیا ہے، اور یقین کریں کہ وہ پھر ہاں کر کے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایسا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے کچھ صفاتی نام کا کچھ اثر ایسا ہے کہ ایسا اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت اچھی ہو۔ اب بات جب رشتے کی نکلی ہے تو فار ایگزامپل لڑکا نہیں مان رہا، تو لڑکی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ لڑکا مان جائے، بات رشتوں میں چل رہی ہے، آپس میں نہیں ہے، کوئی میوچل افیئر کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں پر ماں باپ لڑکی نہیں مان رہی، تو یہ 4 لفظ پڑھ کے لڑکی پہ جو ہے وہ دم کر دیں، دیکھیں اسی وقت وہ رشتے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ لڑکا نہیں مان رہا تو اس کے ماں باپ جو ہے وہ اس پہ دم کر دیں، دیکھیں اسی وقت ہی وہ، یعنی کچھ گھنٹوں کے اندر اندر ہی اگلے کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا۔ جو وہ سوچ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ اچانک کیسے اس کا ذہن تبدیل ہوئے گا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے ناظرین۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ویزے کا معاملہ ہے اور ویزا نہیں آپ کا لگ رہا، تو اس معاملے میں بھی آپ نے کوئی ذکر نہیں کیے ہوئے، عبادت نہیں کی ہوئی، کوئی وظیفے نہیں کیے ہوئے، تو یہ 4 لفظ اس وقت اگر آپ کا ویزے کا مسئلہ ہے تو آپ پھر یہ 3 دفعہ پڑھیے، یہ 3 دفعہ پڑھیے، اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کے معاملے کو آسان کرتا۔ اسی طریقے سے زندگی کے بہت سارے معاملات میں جہاں بھی آپ کا کام نہ ہو رہا ہو اور کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا دعا کروں، تو یہ والے 4 لفظ جو ہیں یہ آپ دعا کر دیجئے۔ لفظ بڑے آسان ہیں، آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ وہ لفظ ہیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع،
اسکرین کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ خود دیکھیے کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ بس یہ 1 دفعہ یا 3 دفعہ، 1 دفعہ یا 3 دفعہ، دیکھیں اللہ رب العزت کیسے معاملہ آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آپ سے ناراض ہے، بہن بھائی ہیں ناراض ہیں وہ، اور وہ راضی نہیں ہو پا رہے، ریلیشن ٹوٹا ہوا ہے، پھر سے جوڑنا ہے بہن بھائیوں کا ریلیشن، تو بس یہ کریں، جب وہ سامنے آئیں تو یہ لفظ پڑھ دیں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، بس پڑھ دیں اور اس کے اوپر دم کر دیں، پتہ نہ چلے کہ آپ نے دم کیا ہے، یہ نہ ہو کہ اگلا یہ سمجھے کہ آپ جادو کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ آپ کا بہن بھائی کیسے راضی ہو جائے گا۔ کوئی ماں باپ کے بیچ میں مسئلہ ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی اگر کسی چیز میں آپ کو رزلٹ چاہیے تو بس اس کے رزلٹ دیکھیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے ناظرین، کوشش کیا کیجئے کہ آپ ہر وقت باوضو رہا کریں۔ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کے دعاؤں کی قبولیت دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ نمبر 1 جو شخص باوضو رہتا ہے، نمبر 2 جو شخص ہر وقت درود شریف ہوتا ہے اس کا ورد کرتا رہتا ہے، درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ کاش کہ ہم لوگ درود و سلام کو اپنے سانس کا حصہ بنا لیں، اپنی سانسوں میں، اپنی دل کی دھڑکن میں سمو لیں درود و سلام کو، تو پھر دیکھیں آپ نے ادھر دعا مانگنی ہے ادھر دعا قبول، یہ چیز ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں اور آپ اس طریقے سے دعا مانگ رہے ہوں اور کہیں کہ بھائی قبول بھی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں انسان صاف ستھرا تو ہوتا ہی ہے نا، جب آپ کہیں جاتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، آفس میں جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں، اس صاف ستھرے کے ساتھ ساتھ جہاں آپ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، وضو کی نیت کر لینا کہ آپ باوضو ہو جائیں۔ آپ باوضو ہو جائیں گے تو آپ کو کیا پتہ کہ اللہ رب العزت باوضو رہنے سے آپ کے کتنے جو ہے وہ مرتبے بلند کر دے گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ مجھے تمہارے قدموں کی آواز جنت سے سنائی دیتی ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص تو میں کچھ نہیں کرتا، ہاں ایک مجھ میں عادت ہے کہ میں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو بسم اللہ کیجئے، انشاءاللہ اس کو زندگی کا حصہ بنا دیجئے، اس کو یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے پورا ہوگا اسی وقت انشاءاللہ العزیز۔ میرے رب کریم بہت غفور الرحیم ہے، آمین یا رب العالمین۔